الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو سر یہ ہے کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی، حد سے زیادہ اعتماد، حد سے زیادہ کانفیڈنس، لیکن وہ ایک ہمیں حکم بھی ہے بھی مسلمان کے ہمیشہ میانہ روی، درمیانہ رستہ، اعتدال پسندی، وہ سب سے بہترین رستہ ہے۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ بھائی مجھے اب کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر نتائج یہی نکلتے ہیں جیسے جن کا آج ہمارے جو ہے ممدوح پی ٹی آئی والوں کو جن کا سامنا ہے۔ اچھا، یہ ایک تو بھی سب یہ ہے کہ اس جو فیصلہ ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک وقتی طور پہ نقصان نظر آ رہا، پی ٹی آئی کو ظاہر نقصان نظر آ رہا ہے کہ نقصان ہوا، ظاہر ان کا نقصان ہوا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے اب یہ بلے کا نشان جانے سے الیکشن تقریباً فارغ ہے۔ یہ وہ بے شک وہ کہتے رہے کہ نہیں جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، لیکن تقریباً الیکشن جو ہے وہ ان کا پی ٹی آئی کا اس بلے کے نشان کے بعد وہ کہتے ہیں نا جی مجھے کسی نے کہا تھا کہ آج کے جو مور ہے وہ اس پہ لگتی ہے، سوری جو ووٹ ہے وہ نشان کو نہیں ملتا، انسان کو ملتا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی جو مور ہے وہ نشان پہ لگتی ہے، انسان پہ لگتی۔ تو اب ہر بندے کو آپ یہ بتائیں گے کہ بھائی میرا چینک ہے، میرا گھڑی ہے، میرا چھتری ہے، میرا مالٹا ہے، میرا کینچی ہے، میرا لیپ ٹاپ ہے، سوٹ کیس ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ مطلب یہ اب ہر جگہ پہ الگ الگ، اور دوسری پھر لوگ ہلکے اتنے ایڈجسٹنٹ ہیں، اتنے لوگ پہلے ایک ذہن میں تھا کہ بلے کے اسٹمپ لگانی ہے۔ اب جب گھروں میں سے لوگوں کو لاتے بتاتے کھانا پڑتا تھا شیر کا نشان، بلے کا نشان، تیر کا نشان، کہ یہ نشان ہے آپ نے۔ ہمارے جو بوڑھے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کو بہت سارا مسائل کا سامنا کرنا۔ دوسری بات ریزمبلنس بہت زیادہ ہوتی ہے کہ مالٹے میں، گھڑے میں، لیپ ٹاپ میں، سوٹ کیس میں، ہاکی میں، تیر میں، اس طرح کے معاملات جو ہیں ان میں بھی وہاں پہ پرابلم آتی ہے۔ اچھا، اب اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا نا کہ نقصان تو سامنے آ رہا ہے، پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے، لیکن لانگ ٹرم اس کے فائدے ہیں، وہ بھی میں ابھی ڈسکس کریں گے ہم کہ لانگ ٹرم اس کے فائدے کے، اس فیصلے کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس کے فائدے کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم اگر اس کو تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھ لیں تو میر صاحب یہ معاملہ آج سے نہیں چل رہا، یہ 2021 سے یہ جب الیکشن کمشنر صاحب یہ لگائے گئے ہیں تو یہ لگانے والے بھی صاحب ہمارے وہی ہیں جو آج رو رہے ہیں۔ یہ میں کسی اور نے نہیں لگایا، یہ ان کا اپنے لگائے ہوئے ہیں صاحب ہیں الیکشن کمشنر جو ہیں۔ تو جب انہوں نے لگایا تو انہوں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ اپنے ذرا پارٹی میں مہربانی کریں تو انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں۔ اچھا، جب انسان طاقت میں ہوتا ہے تو اس کو واقعی سمجھ بھی کوئی نہیں آتی، تمام پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہوتی۔ اچھا، جتنے یہ ہماری پارٹیاں ہیں ان میں اندر وہ سمجھتے ہیں کہ جب اب ہم پاور میں ہیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، ہم کیوں کروائیں الیکشن۔ اس وقت انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں۔ اچھا، 2022 میں انہوں نے پھر کہا کہ جناب الیکشن کروا لیں، الیکشن آپ کے فائدے میں ہے، کسی وقت بھی آپ کو پرابلم بن سکتی ہے۔ ان کو جی کو کرونا آ گیا جی تو فلاں ہو گیا، اس طرح وہ ٹال مٹول سے کام چلتا رہا، الیکشن کو نہیں کر۔ حالانکہ ہر 2-3 سال بعد یہ ایک پروسیس ہے جو جمہوری بے شک نام نہاد ہی ہوتا ہے، لیکن ایک وہ آپ کو سلسلہ وہ کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں کیا۔ اب جب 2023 میں آپ کو جب سختی سے انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں اب تو مہربانی کریں، اس کے بغیر کام چارہ کوئی نہیں ہے، آپ نے کروانا ہے الیکشن، تو میر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کو چھوڑ کے، اسلام آباد کو چھوڑ کے، پشاور کو چھوڑ کے آپ چارسدہ کے پاس ایک گاؤں ہے چمکنی، وہاں جا کے ڈیرا لگاتے ہیں کہ وہاں جی ہمارا یہ مرکز ہے۔ بھائی یہ مرکز نہیں ہوتا، مطلب مہربانی کر کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بے شک آپ سمجھ لیں کہ بھائی آپ نے فارمیلٹی پوری کرنی ہے، لیکن فارمیلٹی کا بھی پورا کرنے کا ایک طریقہ، ایک ڈھنگ ہے، کوئی انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے اس میں وہ کہہ دیا جی کہ پھر جب یہ الیکشن ہوئے تو نہ آپ نے کوئی ان کو ڈیٹ دی، نہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی آپ اپنی وہ لے آئیں، ان کاغذ جمع کروائیں، نہ کسی کو کہا کہ کاغذ واپس لے لیں، کون سی ڈیٹ ہے، کون سا شیڈول ہے، کیسے الیکشن لڑنا ہے، کس سے لڑنا ہے۔ جبکہ 14 امیدوار آپ کے ایسے ہیں جو اس وقت وہ اس ٹائم بھی یہ تھے جو یہ آگے آئے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے، ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی جو اکبر اس بابر ہیں ان کو تو ہم ایک ٹویٹ کے ذریعے وہ پہلے جنرل سیکرٹری صاحب نے فارغ کر دیا تھا۔ تو بھائی ٹویٹ سے رکنیتی فارغ نہیں ہوتی، اور عام رکن میں اور جو بانی آپ کا ممبر ہے، جس کے اب جب آپ نے پارٹی رجسٹر کروائی ہے تو اس میں اس کا نام شامل ہے اس رجسٹریشن ڈاکومنٹس میں، اس کو آپ ایک ٹویٹ سے فارغ نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا جس کو ہم نے فارغ کر دیا تھا، تو کل وہ چیف جسٹس بار بار مانگتے رہے ہیں کہ ہمیں وہ ڈاکومنٹ دیں جس میں آپ نے ان کو فارغ کیا ہے، جس میں آپ نے کہا یہ فارغ ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا۔ اچھا، جن لوگوں نے کاغذ جمع کروائے ہیں ان کے کوئی رسیدات دے دیں کہ یہ پیپر ان لوگوں نے جمع کروائے تھے، سارے ہم نے ان کو موقع دیا ہے۔ یہی لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا، الیکشن ہو گیا، الیکشن میں بار سارا کام ہو گیا، تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ پیپر دے دیں اگر انہوں نے جمع کروائے ہیں تو وہ دے دیں، وہ بھی سر کوئی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی جو فیسیں جمع کروائی ہیں وہ دکھا دیں۔